ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب السند میں ایک واقعے کو ذکر کیا۔ ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اور حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ سبھی حضرات بخود ہی جانتے ہوں گے کہ بڑا ظالم آدمی تھا، سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ حجاج بن یوسف نے ربعی بن حراش کے بیٹوں کے لیے قتل کا فیصلہ فرما دیا کہ ان کے بیٹوں کو پکڑ کر لاؤ، انہیں قتل کر دو۔ حضرت ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اب ان کے دونوں بیٹے روپوش ہو گئے، حجاج بن یوسف کے جو خادم تھے وہ گئے، جا کر ڈھونڈا، ان کے دونوں بیٹے ملے نہیں۔ آ کر بادشاہ کے سامنے عرض کیا کہ جناب ان کے دونوں بیٹے تو ہیں ہی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کے جو ابا ہے نا ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب ان کے ابا کو بلا کر لاؤ، وہ خود بتائیں گے کہ ان کے بیٹے کہاں ہیں۔ اب حضرت ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کے دربار میں بلایا گیا۔ حجاج بن یوسف کا دربار لگا ہوا ہے، ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ اے ربعی ذرا بتاؤ کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں۔ ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بتا دیا کہ میرے دونوں بیٹے فلاں جگہ پر فلاں گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا تو جا کر ان کے دونوں بیٹے کو پایا، وہاں سے ان کو دونوں بیٹوں کو اٹھا کر ان کے سامنے لے آئے، دری بچھا دی گئی، قتل کا پورا انتظام کر دیا گیا۔ اب چھری چلانے ہی والے تھے، حجاج بن یوسف کہنے لگا رک جاؤ، اور ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ذرا بتاؤ کہ اگر تم جھوٹ بول دیتے، اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہارے دونوں بیٹوں کی جان بچ جاتی، لیکن کیسے باپ ہو، جھوٹ نہیں بولے، سچ بتا دیا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر حجاج بن یوسف کا ہاتھ لگ گیا تو بچے گا نہیں، مارا جائے گا۔ میرے دوستوں، اس واقعے کو بیان کر کے بس ایک ہی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے سلف نے اپنی گردنیں کٹا دی لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت ربعی بن حراش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی اپنی بتا دی، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے بیٹوں کے لیے جھوٹ بول جاؤں، اللہ سے نافرمانی کر جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی نافرمانی کر جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ تو گوارا ہے کہ میرے دونوں بیٹے سچائی پر قربان ہوئے۔ آج آپ دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے اور اس واقعے کو اپنی نظر میں رکھیے، آج کیا حالات ہے۔ آج ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، خدا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں، اور اس کا انجام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ غور سے سنیے گا اس واقعے کو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا اور اپنے دماغ سے سوچیے گا کہ ہم کتنے راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یہ تو معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ گھوم کر بیٹھتے جیسے آج کل کے امام بھی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر بیٹھتے اور صحابہ سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم میں سے
کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں بتلاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہے، سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور مجھے لے کر گئے، بڑی اچھی جگہ پر لے کر گئے۔ پھر وہاں سے آگے چلے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخیں ہیں، وہ اس بندے کے منہ میں ڈالتا ہے، جدی کی طرف اس لوہے کو نکالتا ہے اور دونوں طرف سے پکڑ کے اس کے جبڑے کو چیر دیتا ہے، پھر اس کا جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کو بار بار یہی عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آگے چلے۔ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے اور ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، وہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے، پھر ایسے ہی بار بار اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمانے لگے آگے چلے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں جو ننگے ہیں، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس تندور اوپر سے وہ کشادہ نہیں ہے، اوپر سے نیچے سے کشادہ ہے۔ جب آگ کی سلاخیں اٹھتی ہیں وہ اوپر کو آ جاتے ہیں، پھر نیچے کو چلے جاتے ہیں، یہی عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آگے چلیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خون کا نہر ہے، اس نہر کے بیچ میں ایک بندہ ہے اور ایک اس کے کنارے میں ہے۔ جب وہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہے۔ یہ 4 خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بتاتا ہوں سنو، کہ وہ جو بندہ تھا جس کے منہ پر لوہے کے سلاخیں ڈالی جا رہی تھی، اس کے جبڑے کو چیر دیا جاتا تھا، وہ بندہ ایسا تھا کہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، یہ جھوٹا تھا، اپنی زبان پر پکا نہیں تھا، جب بھی بولتا تھا جھوٹ بولتا تھا۔ تو جھوٹے کی جو سزا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ دوسرا کون شخص تھا؟ وہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس قرآن کو بھلا دیا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرے وہ لوگ جو مرد اور عورتیں تندور کے اندر جل رہی تھی، اس سے مراد وہ تمام عورتیں ہیں جو اس دنیا میں زنا کرتی ہیں، وہ مرد ہے جو زنا کے اندر مبتلا ہو۔ اور چوتھے جو خون کے نہر کے بیچ میں تھا، قریب آنا چاہتا تھا، قریب نہیں آ پاتا تھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں۔ اب آپ بتائیے، اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے، 4 لوگوں کا ذکر ہے، 4 عذاب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور کتنی سنگین یہ عذاب ہے۔ جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم کسی کے سامنے بیان کرتا ہوں، دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ 4 برائیاں سب سے زیادہ عام ہیں۔ دوسری بات اس پہلی حدیث کی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ منافق کی 3 نشانی، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسرا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔
اس کی بھی تشریح سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے کتنے پاسدار تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں. ایک صاحب ساتھ میں کہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر رکیے, میں ابھی یہاں سے میرا گاؤں قریب ہے, میں جا کر آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گھر گیا, گھر جانے کے بعد بھول گیا کہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے. 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے, وہ بندہ واپس نہیں آیا. 3 دن کے بعد جب اس کو یاد آئی, جب وہ واپس گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر پایا اور جا کر خوب منت سماجت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھول گیا تھا, مجھے یاد نہیں رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وعدہ خلافی میں اگر کوئی سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو ہمارے مسلم سماج کے آج غیر